ہوا فإن الجنت ہی الماوا۔ اب رہا وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ اس بات کا احساس دلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دانشور عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، حساب سے پہلے اپنا جائزہ لیتے رہے، اپنے اعمال کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد وعمل لما بعد الموت، وہ کام کرے جو موت کے بعد اس کو فائدہ دینے والے، موت کے بعد اس کے کام آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام احمد نے مسند میں اور امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات کو یاد کر لے گا اور خود عمل کرے گا اور اس کو سکھائے گا جو اس پر عمل کرے۔ خصوصی توجہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا، یہ کلمات خصوصی طور پر یاد کر لیں۔ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی خوش نصیبی ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کروں گا، آپ جو فرمائیں گے میں اس کو یاد رکھوں گا اور اس پر خود عمل کروں گا اور ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا جو اس پر عمل کر سکیں۔ فأخذ بیدی فعد خمسا، آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد 5 چیزیں آپ نے شمار فرمائی۔ فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ کیا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں؟ شراب کا پینا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، اور حرام اجنبی عورتوں کی طرف شہوت سے دیکھنا، زنا کرنا، بری محفلوں کی طرف جانا، نماز کو چھوڑنا، رمضان کے روزے کو چھوڑنا، یہ تمام چیزیں جو محرمات میں آتی ہیں، جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اتق المحارم، ان تمام سے بچو، جس چیز کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، جس چیز کو دیکھنا اللہ نے حرام کر دیا، جس چیز کو سننا اللہ نے حرام کر دیا، جس کی طرف قدموں سے چلنا اللہ نے حرام کر دیا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تکن اعبد الناس، آقا فرماتے ہیں تو بندوں میں سب سے زیادہ رب کی عبادت والوں میں وہ اس کا شمار ہو۔ تو آقا نے اس کا کیا نسخہ بیان فرمایا؟ اس کا نسخہ یہ بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ سب سے بڑی عبادتیں ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان کے ان آخری لمحات میں ہم تہیہ کریں، مضبوط ارادہ کریں اپنے آپ کو محارم سے بچانے کا۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اور دوسری چیز، انسانی مزاج میں عام طور پر آپ نے دیکھا، روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ بھی ہے، ہر ایک بندے کو اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق، مگر بندوں میں ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دوسروں کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا اور اپنے لیے حرص، لالچ، یہ ایسی بلائیں ہیں جس میں عام طور پر آج ہمارا معاشرہ مبتلا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَرْضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تیرے لیے جو تقسیم کر دیا ہے اس سے راضی ہو جا، یعنی اللہ پاک نے تیرے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، تجھے جو میسر آئے قناعت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر۔ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنے دل میں مایوسی نہ پیدا کر، حسد اور بغض کی کیفیت نہ پیدا کر۔ اگر ایسا ہوگا تکن اغنی الناس، آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز تیری ذات بنے گی، لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز تو ہو جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا،
اور آقا علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی، 5 باتیں کہا نا، تیسری بات فرمائی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ تیرا رویہ اچھا ہو، تکن مؤمنن، تب جا کے تو کیا ہوگا، ایمان والا بنے گا۔ یعنی ایمان کا صحیح مفہوم، ایمان کی صحیح برکتیں اس بندے کو حاصل ہوگی جس کے اندر یہ اخلاق عالیہ پیدا ہوں گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور ہماری پسند ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خود تو آرام سے رہیں اور دوسرے ہے نا مصیبت کا شکار ہوں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، مسلم کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ مسلم کی شان یہ ہوتی ہے، وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق اس کی نظر میں اپنے اور اس کے اللہ کی مخلوق کے درمیان وہ کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں کرتا، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں تو اپنے لیے تو لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تب جا کے تو صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، صحیح معنی میں مسلمان بنے گا۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اسی طرح آقا نے فرمایا بلا وجہ کثرت سے ہنسا مت کر، کثرت سے ہنسنا اپنا شعار مت بنا، کیونکہ کثرت سے ہنسنا جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں ان احادیث طیبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا، کیا سمجھایا ہمیں، اور ماہ رمضان میں ہمارا طریقہ کار کیا تھا۔ اللہ والوں کی کیفیتیں یہ تھیں، صحابہ کی، تابعین کی، ان کے بعد آنے والے ان کے پیروکاروں کی کیفیت یہ تھی کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادتیں بڑھ جاتی، اور رمضان کے اندر جو برکتیں ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں جو اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، رمضان کے لمحات میں اللہ پاک نے جو برکتیں رکھی ہیں، جیسا کہ حدیث رسول میں آیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان رہے، سارا سال رمضان رہے۔ تو وہ رمضان کی برکتیں ہم سے ختم ہونے والی ہیں، اب وہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، وہ رمضان اب ہم سے جانے والا ہے، چلا جانے والا ہے۔ تو ہم کیا کریں، مزید جتنا موقع مل گیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں بھی عرض کیا گیا، موت کا بھروسہ کیا ہے، اسی لمحات کو آخری لمحات سمجھ کر اور زیادہ سے زیادہ جتنا مل رہا ہے اس میں اور بھی زیادہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے لیے مغفرت کے سامان کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم دنیا داری کی طرف پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی طرف متوجہ ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رمضان بھر مساجدیں بند رہیں، عبادتوں کا اہتمام نہیں ہوا، اور اللہ ماشاء اللہ جنہوں نے کیا اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ورنہ عام طور پر غفلتوں میں گزرا۔ اور اب رمضان کی شاپنگ کے لیے ہم میدان میں آ رہے ہیں، اور رمضان کی شاپنگ کے لیے ہمارے مرد، ہماری عورتیں صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں پھر رہی ہیں، عید کی خوشی منانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ غور تو فرمائیں، عید کس کے لیے ہے؟ عید اس کے لیے ہے جس کا رمضان اس کے لیے مغفرت کا سبب بنا ہو، جس کا رمضان اس کے لیے اللہ کی رضا دلانے کا سبب بنا ہو، جنت میں دخول جنت کا سبب بنا ہو، اللہ کی رضوان کا سبب بنا ہو۔ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں تو چاہیے تھا کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں ان غلطیوں کی معافی مانگ لیتے، جو غفلت ہم سے ہوئی ہے وہ غفلت کو چھوڑ کر کیا ہے، ہم بقیہ دن زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، مگر ہم سے ایسی کیفیت نہیں۔ دنیا کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، ضرورتیں کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، خواہشات کو کسی نے کیا ہے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول ابن آدم تفرق لعبادتی املا صدرک غنا واصد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اصد فقرک۔ اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے، بہانہ مت بنا کہ میرے پاس کام ہے، مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں۔ اللہ کی عبادت کا مسئلہ آئے تو سارے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال، کیونکہ وہی پروردگار ہے جس نے تو کچھ نہ تھا
حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قرآن کہتا ہے ایک زمانہ انسان پر ایسے گزرا کہ کوئی اسے جانتا تک نہ تھا، کوئی اس کا ذکر کرتا نہ تھا، کوئی قابل ذکر شے تک نہ تھا۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے جو معدوم تھا اس کو موجود کیا، اسے وجود عطا کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے تکریم کا تاج بنی آدم کے سر رکھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو تکریم دی۔ خلق خدا میں کیا ہے؟ فضیلتیں عطا فرمائی، اللہ کی مخلوق میں بڑائیاں عطا فرمائی۔ اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورہ لقمان میں اللہ پاک فرماتا ہے اے گروہ انسانیت، ہم نے تم پر کیا ہے اپنی ساری نعمتیں پوری کر دی، چھپی ہوئی بھی دکھائی دینے والی بھی ساری نعمتیں۔ وہ رب، اس کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے؟ اس کی عبادت کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے؟ ہمارے جینے کے لیے یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، ایک ایک سانس پر اللہ کا حکم نافذ ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو وہ سانس منقطع ہو جائے تو پھر زندگی منقطع ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عطاؤں کا، اللہ کی عنایتوں کا محتاج ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد علیہ السلام، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر۔ املا صدرک غنن، پہلا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں تیرے سینے کو بے نیازی سے آباد کر دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے، ایک دوسری حدیث پاک ہے، بے نیازی، دل کی بے نیازی، دل کی مالداری کیا ہوتی ہے؟ غنى النفس کیا ہو